اس ٹائم حکومت نے عوام کی آسانی کے لیے اسٹیمپ پیپر میں ایک کچھ چینجز لائی ہے. گورنمنٹ مینول سے ڈیجیٹل کی طرف گئے ہیں. اب جو اسٹیمپ پیپر ایشو کرنے کا پروسیس ہے یا اس پہ جو لکھنے کا پروسیس ہے وہ چینج ہو گیا ہے. تو اس کی وجہ سے لوگوں کو بڑی دشواری کا سامنا ہے، لوگ بڑا پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں، بڑا شور شرابہ کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے اس پروسیس کا عوام کو کب فائدہ ہوگا اور کیسے فائدہ ہو سکتا ہے، اس کی ڈیٹیل ذرا آج آپ کو سمجھانے کے لیے کہ حکومت کیا کرنا چاہ رہی ہے اور حکومت کو کیا کرنا چاہیے، اس پہ بات کرنے کے لیے، چونکہ یہ ایک برننگ ایشو ہے. تو میرے ساتھ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ظفر اقبال صاحب موجود ہیں جو کہ اس چیز میں بھی بڑی ایکسپرٹیز رکھتے ہیں. تو ان سے اس حوالے سے پوچھتے ہیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ جو چینج کے بعد جو پرابلم آ رہی ہے لوگوں کو وہ بھی حل ہو سکے. سر تھینک یو. تھینک یو جی مطیب بھائی اور میرے کیمرہ مین بھائی. اصل معاملہ یہ ہے کہ ای اسٹامپ کا جو مقصد تھا کہ لوگوں کو سہولت ہو، لیکن میرے خیال سے یہ سہولت کی بجائے لوگوں کے لیے عذاب بن گیا ہے کہ ایک جگہ سے چلان کو پر کیا جاتا ہے، پھر بینک میں ایک لائن میں کھڑا کر کے 2-3-4 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ آپ کا نمبر آتا ہے. اور اس میں بھی وہ اتھینٹسی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ یہاں پہ حکومت کی طرف سے ڈی سی آفس کی طرف سے اسٹامپ فروشوں کو لائسنس ایشو کیا جاتا ہے، جس میں باقاعدہ وہ اپنے رجسٹر میں اس کو درج کرتے ہیں، اور پھر اس رجسٹر میں اس بندے کا جو ایپلیکانٹ ہے اس کا دستخط لیتے ہیں، شناختی کارڈ کو پیروز کرتے ہیں، ایک رجسٹر میں اس کو مینٹین کیا جاتا ہے. جبکہ ای اسٹامپ میں یہ چیزیں نہیں ہیں. کوئی بھی آدمی کسی کا شناختی کارڈ لے کر جاتا ہے تو وہ بینک والے اسٹامپ ایشو کر دیتے ہیں. تو جس مقصد کے لیے انہوں نے ای اسٹامپ کے حکومت نے کیا ہے، میرا خیال ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا. اس سے لوگوں کو بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پرسوں میرے اپنے کلائنٹ کے ساتھ یہ ہوا کہ کمپرومائز ہو گیا، اور ان کو اسٹامپ لکھنے کے لیے جب وہ گئے تو 3 گھنٹے کے بعد ان کو اسٹامپ ملا. 3 گھنٹے کے بعد جب اسٹامپ ملا، اس کو تحریر کیا تو عدالت کا ٹائم ختم ہو گیا. تو ان کے ساتھ 6-7 فیمیلز تھیں، ان کے ساتھ بچے تھے، وہ واپس چلے گئے. پھر ان کی ڈیٹ ہو گئی، اور پھر آج جا کر میں نے ان کا کمپرومائز کیا ہے. تو ای اسٹامپ سے مراد یہ تھی کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسا کوئی پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا کہ آسانی سے کوئی آدمی جو ہے وہ جس طرح باہر کے ممالک میں شناختی کارڈ یا اس کی کاپی اس کی اسکین ہوتی ہے تو اس کو اسٹامپ پیپر مل جاتا ہے. تو یہ میرا خیال ہے ایک فیوٹائل ایکسرسائز ہے. تو حکومت کو چاہیے اس پر ریویو کرے، کیونکہ اس سے لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہو رہے، مسئلے بڑھ رہے ہیں. تو پورا دن وہ بیچارے آتے ہیں ایک اسٹامپ حاصل 1500-150 کا اسٹامپ لینے کے لیے ان کو 3 گھنٹے جو ہے وہ لائنوں میں کھڑا کرنا کیا جاتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بینک میں جو معیار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، صرف بینک آف خیبر یہ دے رہا ہے. تو اس سے لوگوں کی دشواریوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تو میری طرف سے رائے یہ ہے کہ یہ ای اسٹامپ والا سسٹم جو ہے اس کو ریوائز کیا جائے اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. بالکل ٹھیک ہے سر. یہاں پہ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، اس سے پہلے لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ ہوا تھا، تب بھی لائنیں لگ گئی تھی، لوگوں کو فرد لینے میں اتنی دشواری ہوتی تھی، لوگ بڑے پریشان تھے، بلکہ ابھی بھی لوگوں کی جو پریشانیاں وہ کم نہیں ہوئی. تو یہ کیا وجہ ہے جس ٹائم بھی حکومت مینول سے آٹومیشن کی طرف جاتی ہے تو بجائے آسانی پیدا ہونے کے چیزیں مزید پیچیدہ کیوں ہو جاتی ہیں؟ چونکہ ہم ڈائریکٹ کسی ایسے پرانے مسئلے کو جو 100 سال یا 70 سال یا 80 سال سے چلا آ رہا ہے، ایک دم سے ہم اس کو دوبارہ بالکل الٹی سائڈ پہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. 70 سال سے یا جب سے پاکستان بنا ہے ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے، تو اس میں جو ہے گریجولی ہوگا، آہستہ آہستہ ہوگا. ایک دم آپ کسی بھی چیز کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو مسائل پیدا ہوں گے. اس کی اتھینٹسی، اس کی کریکشن میں مسائل پیدا ہوتے ہیں. ریکارڈ میں آپ دیکھیں کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں، مسائل بڑھ رہے ہیں. تو چونکہ جو وہاں پہ ابھی کمپیوٹر پہ جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس لینڈ کے معاملات کو تو سمجھتے نہیں ہیں، وہ تو کمپیوٹر کو سمجھتے ہیں. اور یہ لینڈ کے معاملات ہوتے ہیں پٹواری گرداور ان لوگوں سے جو کوالیفائڈ ہوتے ہیں. اب ان کی جس وقت درمیان میں وہ نہیں ہوگی، مداخلت نہیں ہوگی یا ان کو شامل نہیں کیا جاتا تو یہ مسائل بڑھتے ہیں. اسی طرح یہ ای اسٹامپ والا جو سلسلہ ہے، اس کے لیے ایک پراپر ایک اسٹامپ فروش کو لائسنس دیا جاتا ہے ڈی سی آفس سے، جو ہر سال رینیول ہوتا ہے، اور ان کی جو ہے وہ آڈٹ ہوتا ہے، ان کا رجسٹر مینٹین کیا جاتا ہے، اس کو چیک کیا جاتا ہے، اس کو کل بطور شہادت پیش کیا جاتا ہے قانون شہادت کے تحت.
تو کل پھر وہ اس پہ جو ہے ریلائنس کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد پہ کیسز کے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو یہ میرا خیال میں اس وجہ سے پرابلم کریٹ ہو رہا ہے کہ ہم اس اپنے پرانے پروسیجر کو جو آلریڈی 70 سال سے ہم نے اڈاپٹ کیا ہے، ایک دم سے ہم اس کو کمپیوٹرائز کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، جو ممکن نہیں ہے. آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے، ایک دم سے نہیں ہو سکتا. تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ. جی آپ نے دیکھا ظفر صاحب بتا رہے تھے کہ اگر حکومت ڈیجیٹلائزیشن کرنا چاہ رہی ہے تو اس کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے کرے. ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ضرور ہم لوگوں کو چیزوں کو چینج کرنا چاہیے، لیکن اس طرح سے کرنا چاہیے کہ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے.